السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں DCN لیگل ٹاک شو اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس احمد قادری علی۔ ناظرین، گزشتہ کئی پروگراموں میں ہم نے یہ کوشش کی کہ نکاح نامے کے ان کالمز کو پوری طریقے سے تفصیلاً آپ کے سامنے رکھا جائے جن معاملات میں ہمیں اور آپ کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور بعد میں آنے والے دنوں میں زوجین کے درمیان اس کالمز کی وجہ سے جن کو آپ نے لا علمی میں یا ان کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا یا غلط اندراج کیا گیا، تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ نکاح خواہ و نکاح رجسٹرار اور فریقین کی موجودگی میں ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر بیشتر یہ دیکھا گیا ہے چونکہ بحیثیت وکلاء ہمارے سامنے روزانہ ایسے معاملات آتے ہیں، اور ابھی ہماری عدالتیں جو ہیں پورے پاکستان میں صرف KPK یا پشاور نہیں، لاہور آپ دیکھیں، اسلام آباد دیکھیں، کراچی، کوئٹہ جیسے شہر میں اور صوبے میں ایسے ہزاروں معاملات روزانہ کی تعداد پر آتے ہیں، اور اکثر جو ہیں وہ جھگڑا جو ہوتا ہے وہ نکاح نامے کے کالمز کے اوپر ہوتا ہے، جو کہ انتہائی اہم اور ضرورت کے حامل وہ کالمز ہیں جن کو یا تو خالی چھوڑ دیا جاتا ہے یا ان کے اوپر لائنز لگا کر ان کو لکھا ہی نہیں جاتا، اور ایسی کئی شرائط ہیں جو ویسے ہی نکاح خواہ نکاح رجسٹرار درج کر دیتے ہیں جس کے اوپر سپریم کورٹ اور خصوصاً شرعی طور پر اور قانونی طور پر پابندی ہوتی ہے۔ گزشتہ پروگرام میں جو گزشتہ ہم نے ہفتے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں ہم نے ولی کی اجازت نابالغ ہونے کی صورت میں وہ معاملات آپ کے سامنے رکھے کہ نکاح کی رجسٹریشن نکاح نامے کی کہاں ہوگی، کون کرے گا، نکاح خواہ کون ہوگا، نکاح رجسٹرار کون ہوگا، ان کی موجودگی کتنی ضروری ہے، ان کی غیر موجودگی جو ہے وہ نکاح پر کتنا اثر ڈالتی ہے، نکاح فارم کے بغیر نکاح جو ہے وہ کیا اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، اور اگر نکاح ہونے کے باوجود نکاح رجسٹریشن اس نکاح نامے کی رجسٹریشن متعلقہ نیبرہڈ یا یونین کونسل میں نہیں ہوئی تو ان کے کیا مضمرات آتے ہیں اور ان کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور فریقین کو بعد میں کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو آج ہمارے درمیان دوبارہ ہمارے ساتھ مہمان افتخار حسین سمندر ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بات یہ تھی کہ جہاں پہ بات آ گئی خیار البلوغ کی، ولی کی اجازت کی، یہاں پہ ایک اور ایشو آتا ہے، جیسے کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے ایک اور بات بھی کی کہ لڑکی کی بلوغت اور عمر کا تعین یہ نکاح خواہ کی رجسٹریشن کے وقت نکاح رجسٹرار کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے، اور فریقین کو بھی بتانا چاہیے کہ بچی کی عمر، بعض دفعہ دیکھا ایسا جاتا ہے کہ ان دونوں فریقین میں سے بچی کا شناختی کارڈ جو نیشنل شناختی کارڈ ہے جو ناظرہ جاری کرتا ہے وہ موجود نہیں ہوتا، تو اس کے بعد ایسا کون سا ذریعہ ہے تاکہ اس کے ذریعے دوسرے فریقین کو، مطلب جو رشتہ لے کے جاتے ہیں ایک فیملی بچے کے گھر والے، انہوں نے بتایا جاتا ہے کہ جی وہ بچی کی عمر اتنی ہے جبکہ شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا، اور نکاح خواہ نکاح رجسٹرار کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نکاح کو رجسٹر کرنے سے پہلے اس بچی کی عمر کا تعین کرے تاکہ وہ کسی مزید پیچیدگیوں سے وہ بچ سکے۔ نکاح جو ہے تو بیسیکلی یہ دو خاندانوں کے درمیان ایک رشتہ ایک تعلق ہو جاتا ہے جو فیوچر میں اس کو نبھانا بھی ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ تو یہاں پر نکاح رجسٹرار جو ہے اس کو انحصار کرنا پڑتا ہے کہ جو فریق ہے، مطلب یہ ہے کہ لڑکی کا والد ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ لڑکی کی عمر جو ہے وہ 16 سال ہے یا 17 سال ہے، تو اسی پر اس کا انحصار ہوتا ہے، اور وہ جو ہے تو اس کو یہ ریئلائز کرنا پڑتا ہے نکاح رجسٹرار کہ وہ سچ بول رہا ہے، کہ وہ اس کو تو نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسی صورت میں جو اس کے لیے تصدیق ہے وہ اس کا ولی تصدیق کرتا ہے، لڑکی کا ولی تصدیق کرتا ہے کہ جی لڑکی کی عمر اتنی ہے، اور وہی عمر جو ہے وہ لکھی جائے گی، اور اسی پہ جو ہے نکاح رجسٹرار ریلائنس کرتا ہے کہ مجھے ولی نے یہ عمر بتائی ہے اور اس کی لڑکی کی یہ عمر ہے، بالغ ہے، وہ اس کو یہ ڈٹرمن کرواتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے جس کا نکاح ہو رہا ہے یا جو لڑکا ہے جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ دونوں بالغ ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے ولی جو ہے اس کی تصدیق کرتا ہے جی۔ لیکن دیکھیں یہ تو زبانی بات آ گئی نا جی، اب زبانی بات پہ کل کو وہ بندہ ولی انکار کر دیتا ہے کہ جی میں نے تو نہ مجھ سے پوچھا کہ نہ میں نے بتایا گیا۔ دیکھیے میرے ذہن میں ایک بات ہے جو آپ سے سوال یہی ہے جی کہ اکثر بچیاں جو میٹرک کرتی ہیں اس کے بعد وہ میٹرک میں اور یہ برتھ سرٹیفکیٹ
یا اسکول کا کوئی لیونگ سرٹیفکیٹ یا ایڈمیشن سرٹیفکیٹ یا فارم یہ اس بات کا تعین کر سکتا ہے کہ وہ اس کی ایج وہ تو تب ممکن ہے اگر وہ کسی تعلیم سے تعلیم کر رہی ہے. اگر وہ نہیں کر رہی ہے، کیونکہ ہمارے ایسے وہ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، مضافات میں رہتے ہیں، بچیاں جو ہیں تعلیم نہیں کر جو کہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، جو کہ تعلیم نہیں کسی حاصل تعلیم کر رہے، ادارے تو ایسی صورت میں اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوتا، تو اس صورت میں صرف نکاح رجسٹرار کے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے جس میں وہ پھر ولی سے پوچھتا ہے کہ اس میں کسی سرٹیفکیٹ یا ایفیڈیوٹ کی ضرورت نہیں ہے آج کل. وہ تو جی میں نے جو عرض کر دیا، کیونکہ ولی کا دستخط بھی نکاح نامے پہ آ جاتا ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح رجسٹرار نے جو نکاح فارم میں لکھا ہے وہ خود سے نہیں لکھا، جو لکھا گیا ہے وہ جو انفارمیشن اس کو دی گئی ہے وہی انفارمیشن اس نے نکاح فارم میں درج کر دی ہے، وہ خود سے کچھ نہیں لکھا گیا ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے تمام کی تمام ذمہ داری جو ہے ذمہ داری وہ آ جاتے ہی فریقین پہ، اور نکاح رجسٹرار پہ کوئی ذمہ داری اس کی عائد نہیں ہوتی. نکاح نامے میں افتخار صاحب جو ایک وہ بھی کالم کا اندراج کیا گیا، ابھی تو مزید کالمز آ رہے ہیں جس میں ڈیزیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ختم نبوت کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے، اس کا بھی آپ کو حلف نامہ دینا ضروری ہو گیا. اور اگر بچہ یا بچی دونوں جو کہ رشتہ ازدواج میں بندھنا چاہ رہے ہیں ان کا میڈیکل چیک اپ ہونا بھی ضروری ہے. یہاں پہ یہ کوئی وائرل ڈیزیز وائرل ڈیزیز نہ ہو. جی ایسے ہی ہے. اور ایون جو ہے جو وہ ہے ڈاوری آرٹیکلز ہے، سامان جہیز، اس کا کالم بھی نکاح نامے میں اب ایڈ ہے کہ اس کی بھی ڈیٹیل جو ہے وہ نکاح نامے میں درج ہوتی ہے. جی اس میں کیا یہ جو شرائط جو نئے کالمز کا اندراج کیا جا رہا ہے یہ ابھی پبلک ہو چکی ہے بات؟ ابھی یہ جو ہے نوٹیفائی ہوگا لا ڈپارٹمنٹ سے. جب یہ نوٹیفائی ہو جائے گا تو پھر ایسی صورت میں یہ کالم جو ہے وہ نکاح نامے میں آ جائیں گے. یہ بات لا ڈپارٹمنٹ میں زیر تجویز ہے، ابھی اس میں وہ نوٹیفیکیشن نہیں آئی ہے. جیسے ہی نوٹیفیکیشن لا ڈپارٹمنٹ اپروو کرتا ہے تو پھر نوٹیفیکیشن آ جائے گی، اور پھر گورنمنٹ پریس جو ہے وہ پھر جو نکاح نامے ایشو کرے گی وہ نکاح نامے جو ہے وہ اس میں یہ کالم کا اندراج ہوگا. یہ جو کالمز کا اندراج کیا جا رہا ہے جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں یہ صرف صوبہ KPK میں ہے یا نہیں پورے پاکستان میں یہ رائج ہوگا؟ یہ جو کالمز ہے چونکہ یہ فیڈرل وہ ہے تو یہ تمام پاکستان میں لاگو ہوتے ہیں. اچھا پاکستان میں، یعنی جہاں پہ بھی نکاح رجسٹرار ہوں گے ان کو جو فارم دیے جائیں گے ان میں ان کالم کا اندراج ہوگا. وہ پورے پاکستان میں سملر ہیں، یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے. جی بالکل ایسے. اور رجسٹریشن کی بھی کوئی فرق نہیں ہے پاکستان میں، چاہے پاکستان کے آپ جس صوبے، جس شہر، جس ضلع، جس یونین کونسل سے آپ کا تعلق ہے. جی بالکل ایگزیکٹلی. یہاں پہ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مرد حضرات جو نکاح کر رہے ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایجڈ لوگ بھی سامنے آتے ہیں، تو ان کی اکثر دیکھا یہ گیا کہ وہ دوسری شادی یا سوئم تیسری یا چوتھی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، جو کہ شرعاً آپ کو اجازت ہے. تو کیا اکثر لوگ جو ہے اس چیز کو کنسیل رکھتے ہیں، چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں تو کیا یہ ظاہر کرنے کے لیے کیا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ جب نکاح کے لیے جا رہے ہیں تو وہ اس کے پاس، اگر وہ دوسری شادی کے لیے جا رہا ہے وہ مرد، تو اس کے پاس کیا چیز ہونی چاہیے اور کیا نہ ہونے کی صورت میں اس کے اوپر کیا قدغن کیا ہے اور قانونی کیا امبارگو اس کے اوپر ہے؟ جی ہم چونکہ نکاح کے فارم کے جو کالم ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اسی تناظر میں اس سوال کا جواب آپ کو دوں گا کہ کالم نمبر 21 جو ہے نکاح نامے کا، اس میں یہ درج ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ شادی کر رہا ہے تو اس کی پہلی شادی ہے، پہلا نکاح ہے یا دوسرا نکاح ہے، اور اگر دوسرا نکاح ہے تو کیا اس نے اجازت لی ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ دوسری نکاح کے لیے جو قانون رکھا گیا ہے اس کے تحت آپ کو ثالثی کونسل سے اجازت جو ہے وہ لینی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. اب یہ کون سے قانون کے تحت؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 ہے، اس نے یہ قدغن لگائی ہے کہ جی آپ دوسری شادی اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی کرائیٹیریا مقرر ہوگا کہ دوسری شادی کس وجہ سے آپ کر رہے ہیں.
کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ دوسری شادی کر رہے ہیں. تو جو مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت جو رولز بنے ہیں اس کا رول نمبر 14 جو ہے وہ بڑا کلیریفائی کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص کی ایک نکاح اس نے کیا ہوا ہے اور وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہے جو کہ ڈٹرمن کرنی پڑتی ہے کہ جی دوسری نکاح کی ضرورت کیوں پڑی. مثال کے طور پر انہوں نے جو رول 14 ہے، جو رول 14 میں کنڈیشنز رکھی گئی ہیں، وہ شرائط جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر عورت بانجھ پن کا شکار ہے تو ایسی صورت میں آپ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں. صحیح. کیوں کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ نکاح کا جو مقصد ہے وہ نسل کو آگے بڑھانا ہے اور یہاں پہ نسل جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گی. تو ایسی صورت میں آپ کو یونین کاؤنسل کی طرف سے، ثالثی کاؤنسل کی طرف سے اجازت نامہ ملتا ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں. یا مثال کے طور پر وہ فزیکلی انفرم ہے، بیمار ہے ایک عورت، ٹھیک ہے جی، تو آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر وہ پاگل ہے، جس کو ہم انسین کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ انسین ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ دوسری شادی کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، دوسری شادی آپ کر سکتے ہیں، اجازت آپ کو ہے. تو یہ کچھ اسی طرح اگر عورت جو ہے وہ اب باوجود اس کے کہ اس کا شوہر جو ہے اس نے حق مہر دیا ہوا ہے، وہ خرچہ اٹھا رہا ہے، لیکن وہ عورت جو ہے وہ اس شخص کے ساتھ نہیں رہ رہی، وہ والدین کے گھر چلی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، اب ایسی صورت میں بھی یہ دوسری شادی کر سکتا ہے. اس کو اجازت جو ہے وہ لے کر، وہ اجازت لے لے اور اس اجازت کے بعد وہ دوسری شادی کر لے. اچھا، اب جو اجازت کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے کہ شوہر جو ہے اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں وہ یونین کاؤنسل کو ایک درخواست دے دیتا ہے، سیکریٹری یونین کاؤنسل کے پاس، نیبرہڈ کاؤنسل کے پاس. اس درخواست پہ کیا ہوتا ہے کہ یونین کاؤنسل جو ہے یا سیکریٹری یونین کاؤنسل جو ہے وہ ایک فریق سے ایک مصلح کو اور دوسرے فریق سے ایک مصلح کو وہ لے لیتے ہیں اور سیکریٹری یونین کاؤنسل جو ہے وہ بیچ میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر یہ اپنے گزارشات جو ہے وہ رکھ دیتا ہے اور یہ 3 بندوں کا جو ہے یہ آربیٹریشن کاؤنسل بن جاتا ہے، ثالثی کاؤنسل بن جاتا ہے. یہ ثالثی کاؤنسل جو ہے یہ اجازت نامہ جو ہے وہ دے دیتا ہے. تو اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ اس سے بھی بچنا چاہتا ہے کہ مجھے سزا نہ ملے، ٹھیک ہے، کیونکہ قانوناً اس پہ قدغن ہے کہ جی آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے جب تک آپ کی پہلی بیوی جو ہے یا ثالثی کاؤنسل سے اجازت نہ لے، ٹھیک ہے جی، تب تک آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے. اگر آپ نے دوسری شادی کر لی، دوسرا نکاح کر لیا تو نکاح تو ویلڈ ہے، نکاح انلیگل نہیں ہے، لیکن اس کی سزا ملے گی. اور سزا کیا ہے؟ 1 سال کا قید ہے اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ سزا آپ کو پراسیکیوٹ ہونے کے بعد مل سکتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے تو یونین کاؤنسل میں اجازت کے لیے درخواست دیتے ہیں. اس موقع پر ایک وقفے کے لیے جاتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے پر جانے سے پہلے جناب افتخار حسین سمندر ایڈوکیٹ صاحب بتا رہے تھے کہ آیا دوسری شادی کی صورت میں کن مراحل سے گزر کر ہمیں اجازت دینی پڑتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. جب بھی کسی کو دوسری شادی کی ضرورت پڑے گی تو وہ ایک کرائٹیریا جو ہے وہ ہمارے قوانین نے دیا ہوا ہے فیملی لاز میں، اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے ایک درخواست ہے جو یونین کونسل دیتے ہیں، جو یونین کونسل کا جیسے افتخار صاحب آپ پروسیجر بتا رہے تھے، تو اس پروسیجر کے بعد وہ سیکنڈ میرج میں جا سکتا ہے. اب یہاں پہ بات آتی ہے ضمناً کہ اگر وہاں پہ قانوناً بھی اور شرعاً بھی کوئی قدغن نہیں ہے اس کے لیے 1، 2، 3 اور 4،
4 بیویاں جو ہیں وہ 4 زوجین یا ازدواج جو ہے وہ ایک وقت میں رکھ سکتا ہے، تو کیا ہر دفعہ شادی کرنے کے لیے اسے یونین کونسل کی اجازت کی اسی طرح ضرورت ہوگی جیسے وہ سیکنڈ فیز کے لیے جائے گا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے جو حکم دیا ہے کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں 1 1 2 2 3 3 ٹھیک ہے جی 4 4 کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر آپ عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. عدل جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ دوسرے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کریں کہ جب آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا آپ عدل کر سکتے ہیں. اگر آپ عدل نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں پھر ایک نکاح ہی کافی ہے. اور چونکہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ نکاح کا بیسک مقصد جو ہے وہ نسل کو آگے بڑھانا ہے، تو ایسی صورت میں جو میں نے آپ کو بتائی کہ جو شرائط رکھی گئی ہے وہ ایسی شرائط ہے کہ اگر وہ شرائط پوری ہوتی ہے تو آپ دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو یونین کونسل میں جو ہے درخواست دینی پڑتی ہے، اور یونین کونسل سے آپ کو جو ہے تو ثالثی کونسل جو کنسٹیچیوٹ ہو جاتا ہے، جو بن جاتا ہے، اس سے آپ اجازت لے کے آپ جو ہے اس سزا سے بچ سکتے ہیں. یہ سزا صرف جو ہے وہ لڑکے پر ہی ہے یا نکاح خواہ، نکاح رجسٹرار؟ یہ جی چونکہ جو شخص ہے، جو فریق ہے وہ نکاح کر رہا ہے، ایک شادی اس کی آلریڈی نکاح موجود ہے اور دوسرا نکاح کر رہا ہے، تو یہ سزا اسی کے لیے ہے. کنسیلمنٹ افیکٹ ہو گیا. کنسیلمنٹ افیکٹ تو دیکھیں وہ اگر کنسیل کر رہا ہے یا اس نے کنسیل نہیں بھی کیا اور دوسری شادی اس نے کر لی بغیر اجازت لیے، تب بھی وہ پراسیکیوٹ ہو سکتا ہے، اور پراسیکیوشن کے بعد جب وہ پراسیکیوٹ ہو جاتا ہے، اس کو سزا مل جاتی ہے، تو پھر اس کو وہ سزا گزارنی پڑتی ہے. لیکن اس سے نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. نکاح جو ہے وہ ویلڈ ہوگا، اس سے جو بچے ہوں گے وہ بالکل جائز ہوں گے، لیجیٹیمیٹ ہوں گے، وراثت ویسے ہی ہوگی. البتہ چونکہ اس نے اجازت نہیں لی ہے تو ایسی صورت میں قانوناً یہ جرم ہے، اور ایسی جرم میں اس کو سزا ہو سکتی ہے، اور پراسیکیوٹ ہونے کے بعد سزا گزارے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے یہ اس سے بچنے کے لیے، اس چیز سے بچنے کے لیے کہ بندہ پراسیکیوٹ ہو، چاہیے یہ کہ اگر کوئی دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ باقاعدہ طور پر یونین کونسل میں درخواست دیں، اور اس درخواست کے بعد ثالثی کونسل بن کے اپنا ریزن بیان کرے، اور اس کے بعد دوسرا نکاح جو ہے وہ کر سکتا ہے. اکثر افتخار صاحب اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی کے والدین یا اس کے رشتہ داروں کو اس بات کی آگاہی نہیں ہوتی کہ جس گھر میں یا جس لڑکے سے ہماری بچی، بیٹی، بہن کا رشتہ ہو رہا ہے آیا وہ پہلے سے شادی شدہ ہے یا نہیں. تو اس صورت میں کوئی ایسا کرائٹیریا، کوئی ایسا پروسیجر ہے کہ وہاں سے ہم انفارمیشن لے سکیں؟ کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ یہ تو اس صورت کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ نکاح رجسٹرڈ ہوگا. بعض دفعہ جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوتا. جو نکاح رجسٹرڈ نہیں اس کے بارے میں تو کوئی ڈیٹا ریکور نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر نکاح رجسٹرڈ ہے تو یہ کیسے کوئی ایسا کچھ سسٹم ہو؟ دیکھیں یہ تو آپ دیکھ لیں کہ یونین کونسل کے پاس جو ہے اس نکاح کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو جس یونین کونسل سے لڑکے کا تعلق ہے تو اس یونین کونسل سے آپ جا کے تو وہاں پر آپ پوچھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں ریکارڈ میں کہ کہیں پر وہ نکاح اس کا پہلے کوئی نکاح تو رجسٹرڈ نہیں ہوا. یہ انکوائر کیا جا سکتا ہے یونین کونسل سے. لیکن آج کل کے حالات میں یہ بھی اس لیے مشکل ہے کہ جیسے آپ نے خود ہی بتایا کہ نکاح کسی بھی یونین کونسل میں رجسٹرڈ کیا جا سکتا ہے جہاں سے لڑکے کے تعلق ہے یا لڑکی جہاں پہ اس کے رہائش پذیر ہے یا جہاں پہ وہ نکاح کا انعقاد کیا جا رہا ہے، چاہے کہ وہ ویڈنگ ہال ہے یا کوئی بینکویٹ ہال ہے. بعض دفعہ دوسرے شہروں میں جا کے نکاح کا انعقاد کیا جاتا ہے. تو یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے. آیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر قانون سازی اور یا کوئی سسٹم، ڈیجیٹل سسٹم آپریٹ ہونا چاہیے. شاید پنجاب میں عرض کر دوں جی کہ یہاں پر ایون نادرا جو ہے وہاں پر اگر کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ سٹیٹس چینج کر لیتا ہے نا، تو اس سے بھی آج کل ڈیجیٹائزڈ ہے اور اس سے پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح اب جو ہے میرج سرٹیفکیٹ بھی باقاعدہ نادرا کے پاس جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے. اسی طرح جو نکاح رجسٹریشن ہوتی ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر کمپیوٹر کے ذریعے ہی
نیبرہڈ کاؤنسل میں ہوتی ہے. تو نیبرہڈ کاؤنسل میں بھی سیکرٹری کے پاس جا کر وہ کمپیوٹر میں ایک کی پریس کرتا ہے, پورا ریکارڈ سامنے آ جاتا ہے. تو وہ چیزیں اب وہ چیزیں اس طرح نہیں رہی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں معلومات نہ کر سکیں. تو ابھی آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں تمام چیزیں ہیں جو وہ ڈاکومنٹڈ ہو رہی ہیں. ایک شخص جو ہے وہ پورا کا پورا ڈاکومنٹڈ ہو رہا ہے. مطلب یہ کہ اس کا نکاح بھی ڈاکومنٹڈ ہوگا, اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت آپ اسکول میں جب داخلہ کے لیے بچہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی فارم بے لاؤ. یس ٹھیک ہے جی. ایون یہاں تک کہ اب جو ہے تو نادرا نے باقاعدہ طور پر 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے بھی آئی ڈی کارڈ کا اجرا کر دیا ہے. اب جو ہے 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو بھی آئی ڈی کارڈ ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایون 10 سال سے اوپر کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو باقاعدہ نادرا جا کے تو فنگر پرنٹس بھی دینے پڑتے ہیں اور تصویر بھی دینی پڑتی ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو آئی ڈی کارڈ مل جاتا ہے جو کہ پھر چینج ہو جاتا ہے 18 سال کے بعد CNIC میں. ٹھیک ہے جی, کمپیوٹرائز کارڈ میں وہ چینج ہو جاتا ہے. تو اب تو تمام چیزیں جو ہے وہ نادرا کے پاس ڈاکومنٹڈ آ رہی ہے. اسی طرح آپ کا یونین کاؤنسل جو ہے نیبرہڈ کاؤنسل, وہاں پر بھی تمام چیزیں کمپیوٹرائزڈ آ رہی ہیں, اور ایک بٹن پریس کرنے کے بعد جو ہے آپ کو پورا ڈیٹا جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو وہ ایسی کوئی اتنی مشکل بات بھی نہیں ہے, لیکن اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ جی کسی شخص کے بارے میں یہ معلومات کرنا کہ آئے وہ پہلے سے شادی شدہ ہے یا نہیں ہے. آج تو دیکھیں ہم نے بات کی دوسری شادی پہ, تیسری شادی, چوتھی شادی پہ. اگر ہم 5ویں پہ جاتے ہیں تو یہ تو ایک بڑا لمبا مزید ٹاپک بن جائے گا کہ اس کی لیگل اور شرعی حیثیت کیا بنے گی. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ کسی آنے والے پروگرام میں ہم 5ویں نکاح کے اوپر بھی بات کریں گے کہ 5واں نکاح جو ہے وہ اس پہ ڈیٹیل پہ پھر کہ وہ ارریگولر ہے اور یا اقسام آ جاتی ہے نکاح کی کہ ویلڈ ہے, فاسد ہے نا. جی بالکل, فاسد ہے, باطل ہے, یا صحیح نکاح ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ویلڈ میرج, ارریگولر اور وائٹ میرج, اس کو محمد اللہ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے 5ویں نکاح پہ کہ وہ کن کے ساتھ ہو سکتا ہے, کیسی صورت میں ہوگا, وہاں پہ بچوں کی پھر پوزیشن کیا ہوتی ہے, اور وہ دوران عدت کیا جائے یا 4 بیویوں کی موجودگی میں کیا جائے, کن سے کیا جائے گا, کن سے نہیں کیا جائے گا. تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, انشاءاللہ کسی آئندہ آنے والے پروگرام میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ابھی تو ہے سر, یہ آپ نے جو ہم نے کالم نمبر 21 پہ بات کی, پھر اس کے بعد کالم نمبر 22 ہے, پھر 23 ہے, 24 ہے, جس میں پھر کالم نمبر 23 اور 24 جو کالم ہے اس میں پھر آ جاتی ہے کہ جی نکاح خوان جو ہے اس کی ڈیٹیل آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہم نے جو ہے بات کی کہ جی یونین کاؤنسل سے یا نیبرہڈ کاؤنسل سے آپ سالسی کاؤنسل سے آیا, اجازت لی ہے دوسری شادی کی یا نہیں لی, وہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے تو نکاح خوان کے بارے میں ڈیٹیل آ جاتی ہے جو کہ نکاح رجسٹرار نے لکھنی ہوتی ہے. نکاح خوان کا نام, اس کی ولدیت اور اس کی سکونت. ٹھیک ہے جی. تو اس کالم میں وہ ڈیٹیل آ جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ کالم ہے اس میں پھر رجسٹریشن کی فی کی بات آ جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نیچے جو کالمز ہیں اس میں تمام دستخط, فریقین کے دستخط, گواہوں کے دستخط, اور اسی طرح جو ہے پدر نکاح کے دستخط, وکیل نکاح کے دستخط, اس کے گواہوں کے دستخط, اور نکاح خوان کے دستخط, اور نکاح رجسٹرار کے دستخط, اور اس کی سٹیمپ, اور اس کا سٹیمپ اور مہر, اور یہاں تک کہ قانون میں اس کی مہر کی ڈائمنشن بھی بتائی گئی ہے کہ اس کا مہر کس طرح ہوگا اور کتنی ڈائمنشن کا ہوگا, اور اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دستخط وہ کہاں پہ کرے گا, وہ پوری ڈیٹیل اب قانون میں موجود ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نکاح فارم جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اور پھر اس کو رجسٹر ہم کرتے ہیں تو یہ جو ہے رجسٹریشن کا عمل پورا ہو جاتا ہے, اور یہ جو ہے بطور بذات خود جو ہے فریقین کے لیے بہت بڑی آسانی کا سبب بن جاتا ہے اور بہت آسانی کا سبب ہوتا ہے. جی اس میں آئندہ کسی پروگرام میں افتخار حسین سمندر صاحب ہم دوبارہ آپ کو مدعو کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ نکاح نامے پر اکثر یہ مقدمات کے دوران جو جائیداد والد یا والدہ کی طرف سے اس لڑکی کو, بہو کو یا بیٹے کو دی جاتی ہے, اور ان کالمز میں اس کا اندراج ہوتا ہے, ہمارا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ والد اکثر نکاح میں کی مجلس میں تو موجود ہوتا ہے لیکن اس کے دستخط نہیں ہوتے. تو یہ وہ بہت بڑا ایشو ہے, ٹاپک ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور ایک پروگرام کریں گے اگر آپ کو اجازت ہوئی آنے کی دوبارہ.
تو ناظرین، امید ہے کہ آج کا ہمارا پروگرام آپ کو دوبارہ پسند آیا ہوگا۔ آپ نے جو اس سے پہلے اسی کنٹینیوٹی میں جو ہم نے نکاح نامے کے کالمز پر فرام دا فرسٹ سے لے کے اینڈ تک بات کی، اور ہمارے مہمان جناب افتخار حسین سمندر صاحب نے اپنی ماہرانہ اور اپنی پیشہ ورانہ گفتگو کے ساتھ اپنی نالج آپ کے ذریعے، اس چینل کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اور ہمارا بھی یہی مدعا یہی تھا کہ ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے جن جن شکوک و شبہات کا شکار ہیں وہ ان سے دور ہو سکے، اور جو قانونی معاملات ہیں وہ جس وقت بیٹھے، کیونکہ دیکھیں اکثر ہم نے دیکھا ہے، یہ ہمارے تجربے کی بات ہے کہ ہم شادی کے معاملات میں رسومات نکاح کو، اس نکاح کے حصے کو بالکل ایک واجبی حصہ، سیکنڈری پورشن دیتے ہیں، جبکہ منگنی سے لے کر ولیمے تک کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اوپر ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہال کیسا ہونا چاہیے، کپڑے کیسے ہونے چاہیے، مہمانوں کو سرو کیسے کیا جائے گا، انہیں کھانے کا مینیو کیا ہونا چاہیے، جو ماحول ہے وہ کیسے پرووائڈ کیا جائے۔ لیکن جو انگریڈینٹ ہے، جو کہ ایسنس ہے، جو کہ اس شادی کا تمام اہم جز ہے، اس کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے۔ تو ہماری کوشش رہی کہ ہم وہ نالج آپ تک پہنچائیں۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام ہمارے پسند آئے ہوں گے۔ اپنی رائے سے، اپنے سوالات سے، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں، تاکہ ہمیں آئندہ سمجھنے میں یہ آسانی ہو کہ آپ کے ذہنوں میں ان پروگرامز کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی سوالات آئے ہیں تو ان کا ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی صحت و سلامتی دے، اور اس چینل کے ذریعے جو انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے وہ بھی ملتی رہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔